وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار یعنی سب سے بڑے عالم مالک ابن سیف کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین، یعنی اللہ کو موٹا عالم ناپسند ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لائے تھے؟ تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہودی اس پر برہم ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی معرفت سے محروم رہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو نہ جانا۔ انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں جواب دو کہ اگر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، اور ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اے یہودیوں، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ مزید فرمایا کہ پھر یہودی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکے تو تم خود جواب دے دینا کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور جیسے تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور وعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی اور اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیں۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تہدید ہے۔